الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، میرے عزیز دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیے، کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کے دل میں خلش رہ جائے گی کہ کاش ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے رہتے، وہ ہم سے راضی رہتے تو ہمارا بیڑا پار ہوتا۔ تو جن بہن بھائیوں کے والدین حیات ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آپ ان کی خدمت کیجئے، ان کے آگے اونچا مت بولیے۔ اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قبور پر جائیں اور وہاں جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ان کے لیے جنت کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ رب العزت ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے اور جنت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کڑی میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اللہ عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے کہ یا رب غفور، مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے، مجھے بتا دے کہ میرے ساتھ میرے جنت کا ساتھی کون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ تو فلاں شہر جا، فلاں شہر کے فلاں علاقے میں جا، وہاں تمہیں ایک قصاب ملے گا جو تمہارے جنت کا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر سفر پر روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچ گئے۔ اس قصاب نے آپ علیہ السلام کو ایک مسافر کی حیثیت سے، ایک مہمان کی حیثیت سے آپ کو کھانا پیش کیا، آپ کو پانی وغیرہ پیش کیا اور آپ کی دعوت کی۔ جب کھانا وغیرہ کھا چکے تو اس نے کھانے کے دوران اپنے ساتھ ایک ٹوکرا رکھ لیا، تو وہ ایک نوالا خود کھاتا اور دو نوالے اس ٹوکرے میں ڈالتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ دیکھتے رہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا ہے۔ اسی دوران اس قصاب کے گھر میں کسی نے دستک دی تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے وہاں گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آیا اس ٹوکرے میں دیکھوں تو ہے کیا۔ اس ٹوکرے میں آپ نے جھانک کر دیکھا تو بہت ہی دو بوڑھے ضعیف، ایک مرد اور ایک عورت اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ قصاب ایک نوالا خود کھاتا اور ایک ایک نوالا ان کو کھلاتا رہا۔
تو جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے پہچان لیا. تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو جب وہ قصاب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والدین انتقال فرما گئے ہیں. تو وہ اس نے دیکھا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی موسیٰ ہوں؟ تو اس نے عرض کی بات دراصل یہ ہے کہ میرے والدین ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے تھے کہ یا پروردگار ہمیں موت دینا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی دینا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج ان کا انتقال ہوا ہے اور آپ کے سامنے ان کا انتقال ہوا ہے تو آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور دعا مانگی تھی. وہ ہر وقت یہی دعا مانگتے تھے کہ یا پروردگار ہمارے اس بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی ہے اور میں ہی موسیٰ ہوں اور تم ہی میرے جنت میں میرے پڑوسی ہوگے. اب میرے عزیز دوستو بھائیوں، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. اب اس قصاب کو یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا، کس وجہ سے حاصل ہوا؟ بات صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے والدین کی ساری زندگی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بوڑھے ہو گئے، چلنے کے قابل نہ رہے کہ وہ ان کو ایک ٹوکرے میں اپنے ساتھ رکھتا تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. اگر وہ کوئی چیز مانگیں یا اس کے اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ شاید ان کا وہ آواز بھی نہ نکل سکتی ہو یا کیسا سلسلہ ہو تاکہ وہ فیل کر لے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنی قوت عطا فرمائی کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جان گئے کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہا ساری عمر اور اس کے والدین اس سے راضی تھے. وہ اپنے بیٹے کے لیے یہی دعائیں کرتے تھے کہ یا پروردگار ہمارے اس بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی فرمانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت فرمائی ان کو کہ قصاب کو کہ تم ہی میرے جنت میں میرے پڑوسی ہوگے. اب یہاں یہ بات یہ بھی آتی ہے کہ یہاں خالی صرف والدہ کی بات نہیں ہو رہی، والد اور والد دونوں کی بات ہو رہی ہے. والدہ کا درجہ تو وہ ہے ہی، والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے ہی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ تمام ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ تو گارنٹی بات ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے والدہ کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا بھی خیال رکھو. اب آپ کے والد نے آپ کو اپنا خون پسینہ کر کے بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، کسی مقام پہ پہنچایا. آپ یہ سوچئے کہ جب آپ کے والد آپ کے لیے آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے
باہر جا کر جب کام کرتے تھے ان کے پاؤں چل چل کے ان کے جوتے گھس گئے، یہاں تک کہ پھٹ بھی گئے ہوں گے، لیکن آپ کے والد نے آپ کے لیے کوشش جاری رکھی، آپ کو اچھی تعلیم دی، اچھا نیک بنایا، دینی تعلیم دی، دنیاوی تعلیم دی، اچھے برے کی تمیز بتائی آپ کو. تو یہ سارا سہرا کس کے طرف جاتا ہے؟ آپ کے والد اور والدہ دونوں کے اوپر. آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے. آپ کے والد اور والدہ دونوں ہی اس چیز کے حقدار ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والد اور والدہ دونوں کو اس مقام پر پہنچا دیں کہ جو مقام انہوں نے ہمیں دیا. اب یہ ان کی عمر ہے گھر میں آرام سے بیٹھنے کی، ان کو کسی قسم کی تکلیف مت دیجیے، ان کو راضی کیجیے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں. جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو گئے تو آپ سب کا بیڑا پار ہے. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کو درگزر کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے. اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی عزت خدمت کریں، ان کو حقوق ان کے حقوق دیں، ان کے حقوق سے وہ غافل نہ ہو. یہی سب سے بڑی بات ہے، اور یہی بات ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہم دینی تعلیم حاصل کریں گے. ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیے. دینی تعلیم حاصل کرنے سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ساری زندگی تعلیم کے سیکھنے میں گزاریے اپنی زندگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں تو میں دینی تعلیم حاصل کرتا ہوا جاؤں. اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے. میں دینی تعلیم سیکھ کر اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہتا. اس کا فائدہ ہے کیا کہ جب آپ کے پاس اگر کچھ چیز مواد آ گیا ہے تو آپ اس کے اوپر قبضہ مت کیجئے، کیونکہ یہ دوسروں کا حصہ ہے، یہ دوسروں تک پہنچائیے، اس کو اپنے تک محدود مت رکھیے، کیونکہ آپ دوسروں کو یہ ڈیلیور کریں گے تو وہ آگے ڈیلیور کرے گا، تو یہ ایک چین بنتی چلی جائے گی. اس سے آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو یہ فائدے پہنچیں گے. جس کو آپ نے سکھایا وہ اس نے آگے سکھایا، اس نے آگے سکھایا، یہ چین چلتی جائے گی. اللہ رب العزت میں دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو ڈیلیور کرنے کی ضرورت. اب یہ مت سوچیے آپ کہ ایک مولانا حضرات کی یہ ڈیوٹی ہے، ایک امام صاحب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ کام کریں. نہیں، آپ وہ مبلغ نہیں، آپ بھی مبلغ ہیں دین کے، آپ بھی مبلغ ہیں، آپ بھی دین تبلیغ دین کر سکتے ہیں، اور کریے. یہ خالی مولانا حضرات کی، مفتی اکرام حضرات کی، علماء اکرام کی یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے. آپ اس سے بری الزمہ نہیں ہو جاتے کہ اب آپ گھر میں بیٹھیے اور آپ بھی مبلغ ہیں.
آپ نے جو کچھ سنا ہے، پڑھا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنی اصلاح کیجئے. آپ اپنے دوست احباب جو دینی تعلیم کے جو ادارے ہیں ان میں جائیے، ان کے مفتی اکرام ہیں، وہاں امام صاحب ہیں، انہیں علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بتائیے کہ یہ چیز میں نے سیکھی ہے، آیا یہ درست ہے؟ اگر تو وہ درست ہے تو آپ ان کو آگے ڈلیور کیجئے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو خدا را اپنے عقیدے کی کتابیں پڑھیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے. سب سے پہلی بات ہے یہ اپنے عقیدے کو درست کرنے والی بات ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو آگے سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو آگے سب کچھ غلط جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدے کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.